اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ بہت خوبصورت تھی اور اچانک آپ کا جسم اور آپ کا چہرہ ڈھلنے لگ گیا اور آپ ایسی ہو گئی ہو جیسے کہ بڈھی ہو گئی ہو، جیسے ایک بڑی عمر کی عورت ہے اس طرح لگنے لگی ہو۔ تو آپ کے ساتھ جناتی نظر بد اور انسانی نظر بد کے اثرات آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو کرنا کیا ہے، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق ناس پانی کے اوپر دم کر کے اسے پینا اور اس سے نہانا بھی ہے، اور پینا بھی ہے اور نہانا بھی ہے، اور ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنی ہے۔ 7 دن میں انشاءاللہ کہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہے نا کہ اتنے نمازی مت بنو کہ سب آپ کو بے نمازی دکھنے لگے، اتنے نیک مت بنو کہ سب آپ کو گنہگار دکھنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، دعا کے بعد بیٹا بولا کہ بابا جان سب سو رہے ہیں اور سب غافل ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا اگر دوسروں کے ایبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی سو ہی رہتے۔ دیکھیے غرور بہت سارے قسم کا ہوتا ہے، لیکن سب سے خطرناک غرور اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے۔ نیک بننا فرض ہے، لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ ہمیں نیک بننا ہے۔ وہ کہتی ہے نا اتنی نمازی مت بنو۔ اللہ حافظ۔ نماز چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ چھوٹ جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ چھوٹ جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، حج چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا اور وہ آپ کو معاف نہ کرے تو اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک بار ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ 2 لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت خلق، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے اور آگے شیئر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہے نا کہ اتنے نمازی مت بنو کہ سب آپ کو بے نمازی دکھنے لگے، اتنے نیک مت بنو کہ سب آپ کو گنہگار دکھنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، دعا کے بعد بیٹا بولا کہ بابا جان سب سو رہے ہیں اور سب غافل ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا اگر دوسروں کے ایبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی سو ہی رہتے۔ دیکھیے غرور بہت سارے قسم کا ہوتا ہے، لیکن سب سے خطرناک غرور اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے۔ نیک بننا فرض ہے، لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ ہمیں نیک بننا ہے۔ وہ کہتی ہے نا اتنی نمازی مت بنو۔ اللہ حافظ۔ نماز چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ چھوٹ جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ چھوٹ جائے اللہ معاف کر سکتا ہے، حج چھوٹ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا اور وہ آپ کو معاف نہ کرے تو اللہ پاک بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک بار ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ 2 لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت خلق، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کے اور آگے شیئر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔ جانتے ہیں محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسوؤں کو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے سے مرہم لگا دینا، کسی غریب مجبور کو عزت کا احساس دینا، بنا کسی رشتہ، بنا کسی تعلق، احساس، بس یہی محبت ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اللہ حافظ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ ہمارے بہت سارے مسلمان کھانا کھانے سے پہلے اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو سیو کر لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا تاکہ اس دعا کو وہ بھی عمل کر سکیں۔
بسم اللہ بالا برکت اللہ۔ ترجمہ: میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسی صورت جسے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بارشوں کی رحمت برسائے۔ وہ صورت ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ایک بھی عذاب کا ذکر نہیں ہے، صرف اپنی رحمتوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ جو آپ خوشی چاہیے اور آپ کو کچھ ایسی چیز چاہیے جو آپ کے بہت دل و جان سے چاہتے ہوئے، تو آپ سورہ رحمان پڑھیے، پھر دعا کیجیے، اور سورہ رحمان کی برکت سے ہر نعمت ملتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ جب آپ کو کچھ چاہیے تو سورہ رحمان پڑھیں، 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، لیکن پڑھے ضرور، دل سے پڑھیں، اور پھر دعا کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کی کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ جب بھی کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہو تو 27 مرتبہ یا فتح یا اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ انشاءاللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور مل جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی آپ کی طرح کامیابی ملے۔ اللہ حافظ۔ موبائل پہ نیو کور اور قرآن پاک کے کور پر دھول۔ یہ موبائل پہ نیو کور اور قرآن پاک کے کور پر دھول، یہی ہو گیا زمانے کا رول۔ لوگوں کو کیا پتا، دنیاوی زندگی سنوارنے میں لگے کہ یہ اچھا ہونا چاہیے، میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، میں یہ کپڑے پہنوں گی، اور یہ وہ سب، یہ اچھا ہونا چاہیے، کپڑے سے اچھا دکھنا چاہیے۔ اور یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے ہماری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی آپ کے سنورنے کے لیے دی ہے۔ یہ تو دی ہے کہ آپ خوش ہو، یہ سب کچھ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں بھی تو وہ تو کرو، 5 وقت نماز پڑھو، بس، اور کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ اور دھیان دو اس بات پر کہ آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ یقیناً مہندی، جس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور استعمال بھی کیا ہوگا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، یہ اللہ کی وہ پیاری نعمت ہے جس کو حدیث مبارکہ میں ہینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردو میں ہینا کے نام سے جانتے ہیں، اور ہندی میں آپ اور ہم مہندی کے نام سے جانتے ہیں۔ بس لا علم میں اور نیتیں نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی اس پیاری نعمت کی ہم برکتوں سے محروم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مہندی کے حوالے سے 1 2 نہیں 13 حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کم سے کم اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پہ مہندی ضرور لگائیں، ناخنوں کے امراضوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ناخنوں پہ سفید دھبے بن جاتے ہیں اس کو بھی دور کرنے میں زیادہ کارگر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے سر درد کے حوالے سے یا مائگرین کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی بھی تکلیف ہوتا تھا یا درد محسوس ہوتا تھا تو آپ اپنے مہندی لگا لیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مہندی لگایا کرو، سر کے درد کو دور کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کی میں شفا رکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس کا لگانا تو لگانا، اس کا کھانا بھی باعث رحمت ہے۔ جن لوگوں کو السر کی شکایت اور کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں وہ مہندی کو کھا کر کے بھی اس کا نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ مہندی لے لیں، اس میں 1 چمچ شہد ملا لیں، اور 1 کپ گنگنے پانی میں اس کو اچھے سے ملا کر کے اور اس کو پی لیا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، کہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے حوالے سے علم تھا جس کے